بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله سبحانه تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز و محترم علماء کرام اور میرے عزیز بزرگوں اور ساتھیوں اور پردہ نشین میری محترم دینی ماں بہنوں، گھڑی میں 11 بج چکے ہیں. انشاءاللہ مختصر بات کر کے جلدی سے انشاءاللہ آپ حضرات کو فارغ کر دیا جائے گا. یہ ہمارا مدرسہ دار ارقم کا جو جلسہ ہے، یہ مدرسے کے جو جلسے ہوتے ہیں، یہ جلسہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہیں اور ہمارے مدرسین حضرات کی دن اور رات کی جو محنت ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہیں، یہ امت کے سامنے آتی ہیں. یہ ہمارے مدارس کے چھوٹے چھوٹے طلباء نے ہمارے سامنے جو پروگرام پیش کیے، الحمدللہ قابل تحسین ہیں، بلکہ قابل تقلید بھی ہیں. بہترین انداز میں اپنی معصوم زبانوں سے بڑی بڑی باتیں بچوں نے کہی ہیں، نظم کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، مکالمہ کی شکل میں. بڑے اچھے انداز سے انجمن کے چھوٹے چھوٹے پھولوں نے اپنی معصوم زبانوں کے ذریعے ہمارے سامنے بڑی بڑی قیمتی باتیں پیش کی ہیں. اگرچہ انہوں نے بہت سی باتیں رٹ کر کہی ہیں، اساتذہ نے ان کو رٹایا، بچوں نے زبان پر رٹا، لیکن سننے والوں کے لیے تو ایک ایک بات بہت بڑی حیرت انگیز باتیں تھیں. بس اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے دلوں کو بدل دے. اصل دلوں کے اندر بات کا آنا ضروری ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح الجسد کلہ. جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. جب وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا الا وہی القلب. اے میری امت، وہ انسان کا دل ہے. جب دل بدل جاتے ہیں تو انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ ہماری مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ اور جتنے بھی دنیا میں جامعات ہیں، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ کے پیچھے ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ نے سب سے پہلے میوات میں دعوت کے کام کو شروع کرنے کے پہلے، بلکہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے بھی ان کے والد محترم نے میوات کے علاقے میں مکاتب کی جال بچھائی تھی. اب مکاتب کی جال کے بچھانے کے بعد امت کے دل میں اہل علم کی قدر کیسے آوے، مدارس کی قدر کیسے آوے، مکاتب کی قدر کیسے آوے، اور دین کی طلب اور دین کی فکر کیسے بیدار ہو. اس لیے حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو الہام فرمایا تاکہ لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھاویں اور ان کے دل میں اہل علم کی، اہل ذکر کی قدر ہو. اللہ کے راستے میں نکلنے والے ساتھی
ان کی زندگیوں میں فضائل تو آتے ہیں، نماز کا شوق تو آتا ہے، عمل کا شوق تو آتا ہے، لیکن صحیح تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اہل علم کی ناقدری آتی ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری بیماری ہے کہ جتنا ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگتا رہے، ہمارے دل میں اہل علم کی، اہل ذکر کی، ہمارے بزرگوں کی دل میں قدر آتی رہے۔ یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے اور یہ مکاتب قرآنیہ نہ ہوتے تو ہندوستان کی حالت بڑی عجیب خراب ہوتی، دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ مرتد ہوتے رہتے، مکاتب میں بچوں پر مستقل عقائد کی بڑی محنت ہو رہی ہے۔ جمبوسر کی خانقاہ میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ سال گزشتہ فرمایا، اب مجھے مسلمانوں کے معاشرے کی فساد کی فکر نہیں ہے، اب تو مسلمانوں کے بچوں کے عقائد کی فکر ہے۔ پھر حضرت نے بتایا جتنی مکاتب کی جالیں بچھائی جائے گی اتنے مسلمانوں کے بچوں کے عقائد مضبوط ہوگے۔ بات ختم ہونے کے بعد ایک ایسے ملک کے ساتھی جمبوسر کی خانقاہ میں تشریف فرماتے جو پورا ملک عربی ملک ہے، پورا ملک عربی ملک ہے اور عربی ملک کے وہ باشندے تھے، پڑھاتے تھے۔ فرمایا حضرت آپ نے جو بات فرمائی ہمارے ملک میں آ چکی ہے کہ ہماری چوتھی کلاس کا بچہ کھڑے ہو کر یوں کہہ رہا ہے کہ جنت جہنم کوئی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہیں ہے، کہ تم 1400 سال سے ہمارے سامنے جنت کے تذکرے کھولتے ہو، جہنم کے تذکرے کھولتے ہو، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذات ہے۔ آدمی چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر عقائد کے بارے میں ان کے یہ حالات ہیں کہ جنت جہنم کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ مکاتب میں سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو دوسرا کلمہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایک کلمے کے ذریعے مدارس کے اندر بچوں کے عقائد کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سرزمین مانگرول میں جگہ جگہ پر مکاتب کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہماری بزرگوں میں ایک بزرگ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں کہ جن کے خلفاء حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ کی علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کی علیہ، مجدد ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی علیہ، جو اساتین علوم و نبوت ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں کہ جن کا ذکر خیر کرتے کرتے ہماری زبانوں پر شیرینی، ہماری زبانیں میٹھی ہو جاتی ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ کتاب میں پڑھنے میں آیا، حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے دین کے بڑے بڑے کام لیے، اللہ نے مجھ سے دین کے بڑے بڑے کام لیے، مجھے ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، لیکن ایک عمل پر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور میرا یہ عمل جنت میں رفع درجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو ان کے خلفاء نے، شاگردوں نے کہا حضرت وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل پر آپ اتنی یقین کے ساتھ یہ بات بول رہے ہیں کہ پروردگار عالم میری اس عمل کو قبول کر کے میرا یہ عمل رفع درجات کا بھی ذریعہ بنے گا اور میری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے ہندوستان میں جو میں نے مکاتب کی جال بچھائی ہے، جگہ جگہ پر مدارس میں نے قائم کیے ہیں اور جگہ جگہ پر جو میں نے مکاتب کا نظام چلایا ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کی زبان پر کلمہ ہے، مسلمانوں کے بچوں کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں اپنی معصوم زبانوں سے یاد کرتے ہیں۔ اس عمل پر مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم یہ میرا یہ عمل نجات کا آخرت میں ذریعہ بنے گا۔ اس سے میرے بھائیو، کہ ہمارے علماء کو، ہمارے حفاظ کرام کو اور اس مدارس کو ہم بہت بڑی نعمت سمجھے، بلکہ معارف القرآن لکھنے والے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ کی علیہ، جو دوسری معارف القرآن کے مصنف لکھنے والے، فرماتے ہیں علماء کرام کا اس زمانے کے اندر وجود اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، علماء کا وجود، کہ اگر دنیا میں اگر علماء کی جماعتیں موجود ہیں تو ہمارے شہر میں جہاں جہاں بھی فتنے جنم لیں گے تو فتنوں کے ختم کرنے کا
اور فتنوں کا سدباب ہماری علماء کی ٹیم کرے گی۔ ابھی میں سورت میں گیا تھا ابھی 2 ہفتے پہلے، تو سورت میں دیکھا جگہ جگہ پر شکیل بن حنیف کی جماعتوں کی جماعتیں بنی ہیں۔ ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی جن کے 4 ماہ لگے ہیں، جن کے چلے لگے ہیں، لیکن عقائد پر محنت نہیں کی۔ حالانکہ تبلیغ میں سب سے پہلے ایمان کو سکھایا جاتا ہے، ان کی توحید کو ٹھیک کی جاتی ہے، لیکن صحیح تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں ان کی جالوں میں پھنس کر خود تو بن چکے ہیں، شکیل بن حنیف کے باتوں میں آ کر آج اس کے داعی بن چکے ہیں۔ اور سنڈے کے دن، اتوار کے دن مجھے بتایا ایک کونے میں دیکھو وہ 4 وہی ہیں، اس کونے میں دیکھو 4 وہی ہیں، جگہ جگہ پر چہرے میں داڑھی بھی ہیں، ان کے پائجامے بھی اونچے ہیں، بالکل زندگی سنت کے مطابق ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ علامات قیامت میں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا ہے اور آسمانوں سے دوبارہ آنا ہے، اس طریقے پر امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہے، لیکن عقیدہ بدل گیا کہ شکیل بن حنیف اس وقت کا امام مہدی ہے۔ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے عقائد کو ٹھیک کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی موقع ملتا تھا آپ صحابہ کرام کے عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور اچانک بارش ہوئی، رات کے وقت میں بارش ہوئی۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج بارش ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ تو مرتد ہو گئے اور بہت سے لوگ ایمان لائے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کون لوگ ایمان لائے اور کون لوگ مرتد ہوئے؟ تو فرمایا جن لوگوں نے یوں کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، ان کا ایمان ان کے دلوں سے نکل چکا ہے، اور جن لوگوں نے یوں کہا کہ بارش تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، ان کے دل میں ایمان مضبوط بن رہا ہے اور ان کے ایمان میں زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا تھا، اور انتقال کے وقت اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرے اور آپ نے کہا یا ابراہیم ان نبی فراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ اس وقت سورج گرہن ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو متوجہ کیا کہ سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے انسان کی پیدائش کی بنیاد پر ہوتا ہے اور کسی بڑے انسان کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال بھی ہوا تھا، تو آپ نے عقیدے کو ٹھیک کیا کہ سورج گرہن کا تعلق نہ کسی کی پیدائش سے ہے نہ کسی کی موت سے ہے، بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس لیے یہ مکاتب اور مدارس بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں گئے اور جب ان کو مالٹا کی جیل سے رہا کیا گیا اور بمبئی کے ساحل پر جب اترے ہیں، بڑے بڑے علماء اور قوم کے بڑے بڑے دانشور ان کے استقبال میں آئے۔ حضرت جیسے کہ ساحل پر اترے تو پورے مجمع سے خطاب کر کے 2 باتیں فرمائی۔ فرمایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں، میں نے جیل کی کوٹھڑی میں 2 باتیں سیکھی ہیں۔ میں نے جیل کی کوٹھڑی میں 2 باتیں سیکھی ہیں۔ اگر امت یہ چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی نجات ہو اور آخرت کے اندر بھی نجات ہو اور ہماری منزل آسانی کے ساتھ پوری ہو جاوے اور ہم منزل تک پہنچ سکیں، تو میں جیل کی کوٹھڑی میں نے 2 سبق سیکھے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کون سی باتیں فرمائی۔ پہلی بات فرمائی امت کا آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ ابھی مکالمے میں ایک بچے نے کہا ماشاءاللہ بہترین مانگرول کی تاریخ ہمارے سامنے آئی، تھوڑا آواز کم کرو، مانگرول کی تاریخ ہمارے سامنے آئی اور بچے نے مانگرول کی خوبیاں بتائی۔ ہماری خوبیاں ہیں اس شہر کے علماء میں تواضع ہیں، یہاں کے لوگوں میں سخاوت ہیں، یہاں کے لوگوں میں ضیافت ہیں، یہاں کے لوگوں میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی بری باتیں بھی بتائی جو آج ہر معاشرے میں جنم لے رہی ہیں۔ ایک بات فرمائی کہ ہمارے حسد کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، آپس کا توڑ ہے۔ امت کا اتحاد ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت امت کا اتحاد ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے امت میں اگر اجتماعیت نہیں ہے
امت چاہے کتنا بھی ذکر کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، پوری رات اللہ کے سامنے جاگنے والا بن جائے اور قرآن کی تلاوت اللہ کے عرش کو پہنچ جائے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کا ذکر اللہ کے عرش تک پہنچ جائے، لیکن اگر آپس میں اتفاق نہیں ہے تو کبھی بھی اللہ کی مدد زمینوں پر نہیں اترے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت آپس کی اجتماعیت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف کرنا، یہ تو مسلمان کا شیوا ہے۔ المؤمن یغلف و یغلف، ایمان والا محبت کرتا ہے، ایمان والے سے محبت کی جاتی ہے۔ ولا خیر فی من لا یغلف ولا یغلف، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو کسی کے ساتھ محبت نہ کرے اور اس کے ساتھ کوئی محبت نہ کرے۔ ایمان والا بھولا ہوتا ہے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کیا ہو، جس کا دل بالکل پاک ہو۔ کامل مسلمان کی نشانی بتلائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہیں کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے امت صحیح سالم رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ زبان ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے آپ جا رہے تھے، راستے میں مدینہ منورہ کے نوجوان صحابی عقبہ ابن عامر کی ملاقات ہوئی۔ عقبہ ابن عامر نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی عمل مجھے بتا دیجئے جس عمل کی برکت سے مجھے دنیا کے اندر بھی نجات ملے اور آخرت کے اندر بھی نجات ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی۔ پہلی بات آپ نے فتائی، پہلی کف لسانک، عقبہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے، یہ شہد بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے۔ جب زبان محبت کے ساتھ چلتی ہے، خاندان آباد ہو جاتے ہیں، معاشرہ آباد ہو جاتا ہے، مدرسے کا نظام صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے، جب سخت بن جاتی ہے، تو میرے بھائیوں، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیخنے کی و چلانے کی آواز شروع ہو جاتی ہیں اور دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات فرمائی، آپس کا اتحاد، اور اتحاد جو پیدا ہوتا ہے وہ تواضع سے پیدا ہوتا ہے، تکبر سے کبھی اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگر کوئی انسان یہ چاہے، کوئی انسان زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے، تب وہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے۔ زندگی میں کتنی عاجزی تھی، کتنی سادگی تھی۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، نرمی کرنے والے ابو بکر ہیں۔ تکبر تو بڑی خطرناک چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، تکبر تو میری چادر ہے اور عظمت تو میرا کپڑا ہے۔ فمن نازعتنی منہ شیئا ادخلتہ فی النار ولا ابالی، رواہ البخاری، کہ جو بھی میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو جہنم کے حوالے کروں گا، اس کے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ زندگی میرے بھائیو سادگی میں گزارو، دنیا میں چند دن کے ہم مہمان ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک بندوں کے صفات بیان کیے ہیں اور اللہ نے گنہگار بندوں کی، اللہ کے نافرمان بندوں کی بھی عیوب کو بیان کیے ہیں کہ زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں عاجزی کے ساتھ چلو، زمین میں تواضع کے ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم میں کتنی نرمی تھی، میرے نبی کی زندگی میں کتنا صبر تھا۔ آپ نے کبھی کسی کو برا نہ بولا، آپ نے کسی کو کبھی غلط نہیں بولا۔ انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال خدمت کی، لیکن 10 سال کی خدمت میں حضور نے مجھے کبھی کچھ نہ بولا، کچھ نہ بولا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھے کوئی کام بتایا تو میں کام کرنے جا رہا تھا، راستے میں کوئی کھیل چل رہا تھا تو میں کھیل کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہت وقت ہو چکا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مجھے تلاش کرنے نکلے تو مجھے راستے میں دیکھ لیا، لیکن آپ نے مجھے نہ ڈانٹا نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ مجھے دوبارہ کام بتایا، بیٹا یہ کام کرنا ہے۔ ایک بار انس بن مالک کی والدہ نے
انس بن مالک کی والدہ نے انگور کا خوشہ دیا، انگور کا خوشہ، کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیہ دے کر آؤ، ہدیہ دے کر آؤ۔ انس بن مالک فرماتے کہ میں راستے میں چلتا گیا، اب بچے تھے، بچے چھوٹی عمر تھی، کہ میں نے دیکھا کہ انگور میٹھی ہے یا کھٹی ہے، چکھ تو لوں، یوں کر کے ایک دانہ کھایا کہ یہ دانہ تو کھٹا ہے، دوسرا کھایا کہ دوسرا تو میٹھا ہے، یوں کر کے پوری انگور کھا گیا، اور اللہ کے نبی کے پاس تو میں گیا ہی نہیں۔ سلیم نے کچھ مدت کے بعد انس بن مالک کی والدہ نے کہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بیٹا انس آپ کی خدمت میں انگور کا خوشہ لایا تھا، تو انگور کیسی تھی، کھٹی تھی کہ یا میٹھی تھی؟ اب آپ کے پاس تو انگور پہنچی بھی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن انس بن مالک فرماتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی مجھے ملتے تھے تو مسکراتے یوں کہتے میرا کان پکڑ کر، انس انگور کھٹی تھی کہ یا میٹھی تھی؟ اے میرے نبی کے اخلاق اپنی شاگردوں کے ساتھ، اے میرے نبی کے اخلاق اپنے خادم کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں صبر بہت تھا، عاجزی بہت تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، مناجات کرتی تھی۔ عبادات میں اعتدال مطلوب ہے، عبادت میں کثرت مطلوب نہیں ہے، اعتدال مطلوب ہے۔ اللہ نے فوراً میرے نبی پر بریک لگائی اور یہ آیت نازل کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ایک روایت کے مطابق طٰہٰ اللہ کے نبی کا نام ہے۔ اے طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاوے، آپ کو تکلیف ہو جاوے۔ جب میرے نبی نے تبلیغ میں زور لگایا تو اللہ نے کلام اللہ کی آیت نازل فرمائی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی تبلیغ تو کر، اتنی نہ کر کہ اپنی جان کا بھی خطرہ ہو جائے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لست عليهم بوکیل لست عليهم بمسیطر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو تسلی دی ہے، تبلیغ تو کر نبی، اتنی نہ کر کہ جان کا بھی خطرہ ہو جائے، جان کا بھی خطرہ ہو جائے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں اخلاق کی باری آئی تو پہلے پروردگار عالم نے میرے نبی کے اخلاق کی قسم کھائی، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ اس نون کی قسم، اس قلم کی قسم جو قلم لکھتا ہے، میرا نبی مجنون نہیں ہے۔ اے نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم، وانك لعلى خلق عظیم، اے نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم۔ لعلى، اللہ تعالیٰ میرے نبی کو شاباشی دے رہا ہے، نبی تیرے اخلاق عظیمہ کی قسم، میرے نبی شاباش۔ لیکن کم کرنے کا نہیں کہا، بلکہ اور آگے بڑھنے کا کہا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی جی ایمان والوں کے سامنے اپنے پروں کو جھکا دو، نبی گالیوں کا جواب پھولوں سے دو، برداشت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو، آہ کر نہ لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا۔ نبی جی آپ کو صبر کرنا ہے۔ بھائیو، پرندے کے پر نہیں ہوتے، انسان کے پر نہیں ہوتے، پر تو پرندے کے ہوتے ہیں۔ نبی اپنے پروں کو جھکا دو، یہ قرآن کریم کی تمثیل ہے۔ جب پرندہ جب زخمی ہو جاتا ہے، اپنی زبان حال سے یوں کہتا ہے، اب مجھ میں اڑنے کی طاقت نہیں، اب تو مجھے ذبح کر دے۔ نبی جی لوگوں کی گالیاں سن سن کے اپنے آپ کو ذبح کر لے، اپنے آپ کو ذبح کر لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ اخلاق سکھا رہے ہیں۔ برداشت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، صبر کرو، بلکہ تکلیف پہنچانے والے کو کہہ دو، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تکلیف پہنچانے والوں کو بتا دو، ہم صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. کتنے پیارے اور عجیب انداز سے پروردگار عالم میرے نبی کو باتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. نبی جی وہ لوگ مکر کرتے رہے، اپنے دل کو بڑا بنا کے زندگی گزارو. میرے بھائیو فرمایا امت کی سب سے بڑی طاقت، یہ طاقت کی وجہ سے انسان کی دنیا کے اندر بھی نجات ہے کہ آپس میں امت متحد ہو جائے، ہمارے علماء کی جماعت میں آپس میں متحد رہے. علماء کا اتحاد بہت بڑی طاقت ہے. غلطی بھائیو ہر ایک سے ہوتی ہے، ہم غلطی کو چھپانے والے بنے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم غلطی کو چھپانے والے بنے. آج ایک ہی تھال میں کھانے والے دو بھائی، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی، دو بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند مال کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی. گھر ٹوٹ چکا ہے، گھر کا شیرازہ بکھر چکا ہے. حالانکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراغ وان کان محقا. میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے. زندگی میں سادگی ہوگی، تواضع ہوگی، اللہ تعالیٰ امت میں اتحاد پیدا کرے گا. دوسری بات فرمائی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر دنیا میں تم نجات چاہتے ہو اور آخرت میں نجات چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے. قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے، لفظاً بھی اور معناً بھی، کہ جگہ جگہ پر مکاتب کو کھولا جائے، جگہ جگہ پر مدارس کا نظام قائم کیا جائے اور مسجدوں میں درس قرآن زندہ کیا جائے کہ امت کا تعلق قرآن، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ قرآن کریم دستور حیات ہے، قرآن کریم ہمارا رہبر ہے. ہدی للمتقین، ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ علامہ جوزی فرمایا کرتے تھے جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اس نیت سے کرو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، تلاوت کرتے کرتے مجھے بھی اپنی ہدایت عطا فرما دے. اور یہ فرماتے تھے، حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، کہ نماز پڑھنے والا پروردگار عالم سے چپ کے باتیں کرتا ہے. المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے. لیکن جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ پروردگار عالم مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، کہ قرآن کریم پڑھتے وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے. یہ قرآن کریم کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے اتنی دیر تک آپ کو جگایا گیا، بچوں کے پروگرام کو سنایا گیا، علماء کرام کو دعوتیں دی گئی اور علماء کرام اتنی دیر تک بیٹھے رہے. یہ بہت بڑی نعمت مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آج جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک کل وقت کے بہت بڑے اکابر بننے والے ہیں. اس لیے مدرسے میں ایک تعلیم ہوتی ہے اور ایک تربیت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم بھی دی اور صحابہ کرام کی تربیت بھی کی. اساتذہ کی محنتوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے. آج پہلے نمبر کے بچے کو انعام ملا، دوسرے نمبر کے بچے کو انعام ملا، تیسرے نمبر کے بچے کو انعام ملا. الحمدللہ ہمارے مدرسہ دار ارقم کے تمام طلبہ کامیاب ہیں، لیکن ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے. اتنے چھوٹے انعام پر بچے کے چہرے پر کتنی خوشی تھی، بچی کے چہرے پر کتنی خوشی تھی، اساتذہ کے دلوں میں کتنی خوشی تھی، اور بچوں کے ماں باپ جو کب سے بیٹھے تھے اپنے بیٹوں کا جب نام آیا اس باپ کے دل پر کتنی خوشی کا عالم ہوگا جب کل قیامت کے میدان میں قرآن کریم پڑھنے والے کو جو انعام ملے گا اور قرآن کریم کے پڑھانے والے کو جو اللہ کی طرف سے جو نعمت ملے گی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے. پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو
کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں؟ لیکن میرے بھائیو، گناہ کرتے 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 گناہ کرتے 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 میرا اور آپ کا دل سخت بن چکا ہے۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کے سننے کے بعد بھی، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد بھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ 2 سال کے پہلے، لاک ڈاؤن کے پہلے، کنتھاریا خانقاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کی بزرگی کو قبول کرے، شیخ طریقت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، اخلاص میں برکت عطا فرماوے، تندرستی عطا فرماوے۔ ساؤتھ افریقہ ڈربن سے ایک مولانا آئے تھے، وہ مولانا بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس وقت یہ آیت پر پہنچے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں رحم کرنے والا رب ہوں۔ اس آیت کو بار بار پڑھ رہے، مزے لے لے کر پڑھ رہے ہیں۔ جس کو قرآن سے تعلق ہو جاتا ہے اس کا پیٹ کبھی قرآن کی تلاوت سے نہیں بھرتا۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے قرآن کے پتے پھٹ چکے تھے، قرآن پرانا ہو چکا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام پاک کی تلاوت کرتے یوں فرماتے، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے۔ یہ نوجوانوں کا مجمع بیٹھا ہے، جب غلط کوئی میسیج آتا ہے جس کا تعلق غلط ہوتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، کسی محبوبہ کا میسیج آتا ہے، اس کا لیٹر آتا ہے، اس کی کوئی لکھی ہوئی بات ہوتی ہے، جب دل میں غلط نسبت ہوتی ہے، بار بار میسیج کو پڑھتا ہے، محبت سے پڑھتا ہے، اس کو سیو کر کے رکھتا ہے، یہ تو میری محبوبہ کا خط ہے۔ قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم نے کبھی قرآن کے الفاظ تو سنے ہیں، قرآن کریم تو گہرا سمندر ہے۔ عبداللہ مسعود فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم تو گہرا سمندر ہے، نکالنے والے چاہیے۔ اس میں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے، کتنے زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم ہیں، انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاوے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کو قرآن کریم کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ قرآن کریم ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں گیا ملک شام، جب مجھے وہاں محاضرہ کے لیے مجھے وہاں بلایا گیا، تو یہ ایک بہت بڑے عالم ایک مسجد میں فجر کے بعد قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے، اور اتنا بڑا مجمع فجر کی نماز کے بعد چھوٹی سی مسجد میں کہ ان کی آواز مسجد کے باہر تک نہیں پہنچتی تھی۔ لوگ چٹائیوں پر بیٹھتے تھے اور چٹائیوں پر بیٹھے بیٹھے ہچکیاں مار کر روتے تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے کہا، حضرت میں بھی تو تفسیر کرتا ہوں، بلکہ میں تو نکات بتاتا ہوں، میں تو مسائل کو مستنبط کر کے امت کے سامنے مسائل کو کھولتا ہوں، لیکن ہمارے مجمع میں وہ اثر نہیں۔ آپ کی تو آواز میں اتنا، آپ کی تو آواز بھی پست ہے، آپ کی آواز باہر تک بھی نہیں پہنچتی، لیکن کیا ہے کہ مجمع چیخے مار کر رو رہا ہے۔ تو فرمایا، بیٹے تو ادھر ہاں، تو میرے پاس پڑا ہوا سے میں تجھے ایک بات کام کی بتاتا ہوں کہ تو میرا شاگرد ہے، سے بتاتا ہوں، میں قرآن کریم کی درس کی مقبولیت کے لیے روزانہ تہجد میں 10 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں۔ خدا کرے مجھے اور آپ کو قرآن سے مناسبت پیدا ہو جائے۔ آج بھی کتنے حفاظ ہیں جو دن میں 10 پارے پڑھتے ہیں، 3 پارے پڑھتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دل کی رگ رگ میں قرآن کریم کی محبت پیدا ہو جائے۔ آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہیں، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زر کا برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا۔ کبھی راتوں کی تہجد نصیب نہیں ہوئی، کبھی نماز میں اللہ کا تعلق نہ ملا،
بایو دلوں پر محنت کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا۔ جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں، انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اس سے میرے بھائیو، قرآن کریم کی وہی تلاوت کرے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو قرآن کریم کی پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا جن کی نظریں ناپاک ہوتی ہے، جو رات کو خلوتوں میں گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، خلوتوں میں بستروں پر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے کیا کیا موبائل میں ہو رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ اپنی کتاب ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے سفر میں گیا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے اور ایک ہی دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھنا، میرا ایمان سلامت رکھنا، میرا ایمان سلامت رکھنا۔ مزدلفہ میں یہ دعا، عرفہ میں یہ دعا، رمی جمرات میں یہ دعا، مطاف میں یہ دعا، ہر جگہ پر یہی دعا کر رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ دعا تو کیوں کرتا ہے؟ یہ تو وہ جگہ ہے تو جو مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی، یہ تو مستجاب، یہ تو دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں، ایک ہی دعا کی رٹ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ علامہ ابن جوزی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا مقام میرے نزدیک استاد کی طرح ہے۔ میرے دونوں بھائی تھے، میرے دونوں بھائی تھے اور میرے دونوں بھائی مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ حرمین شریفین مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں 20 سال تک اذانیں دی ہیں، 24 گھنٹوں کا وقت مسجد میں گزرتا تھا۔ کیا ہوا؟ دونوں ساتھ میں بیمار ہو گئے، دونوں ساتھ میں بیمار ہو گئے۔ تو بیمار ہونے کے بعد ان کا علاج ہوتا رہا، لیکن طبیعت نے ساتھ نہیں دیا۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میری والدہ نے کہا کہ دونوں کی زندگی مسجد میں گزری ہیں، لو آخر میں ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑا دے تاکہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے چلے جاوے۔ جیسے میرے دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں میری اماں نے قرآن دیا، یوں کر کے دونوں نے قرآن کریم کو پھینک دیا اور ان کی موت کلمے کے بغیر آئی۔ مسجد نبوی کا مؤذن، حرم شریف کا مؤذن بغیر کلمے کے موت آئی ہے۔ تو میری ماں کو میں نے پوچھا اماں بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ ہمارے دونوں بھائی تو مسجد کے مؤذن تھے اور موت کلمے کے بغیر آئی ہے۔ کہ بیٹا مسجد کے مؤذن تو تھے، لیکن جب بھی گھر میں ہمارے دونوں بیٹے بیٹھتے تھے کو وہاں سے لڑکی گزرتی تھی، وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے لڑکیوں کو دیکھتے تھے۔ موت کے وقت یہ گناہ ان کے ایمان کے سلب کا ذریعہ بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تنہائیوں کے گناہوں سے بچاوے۔ حضرت شیخ العلم مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ تنہائیوں کے گناہ موت کے وقت تک کلمے کو سلب کر لیتے ہیں، زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ اسے میرے بھائیو اپنی خلوت پاک بناؤ، جس کی خلوت پاک ہوگی اس کی مجلس پاک ہوگی۔ راتوں کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے رونے والے بنو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے میں کیا دیکھتا ہوں، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور آنکھ کے دیکھنے کے بعد میرے دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں، جذبات گناہوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے بھائیوں بڑی باریک چیز کو دیکھنے والی ہیں۔ سے لقمان حکیم اور بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی نیکی کرے، پہاڑوں کی چٹانوں پر گناہ کرے، پہاڑوں کی چٹانوں پر یا آسمان کے کناروں پر یا زمین کے تہ خانے میں نیکی کرے یا گناہ کرے، یأتی بہا اللہ، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے کھولے گا۔ راتوں کی خلوتوں کے تہجد اللہ امت کے سامنے لائے گا، اور خلوتوں کے گناہ اللہ امت کے سامنے ظاہر کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، پروردگار عالم بڑی باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ ہمارے ویڈیو کیمرے کیا باریک باریک چیزوں کو دیکھتے ہوں گے، اس سے زیادہ اللہ کا کیمرہ مضبوط ہے۔ ان ربک لبالمرصاد الم یعلم بان اللہ یرا، یہ قرآن کریم کی آیاتیں بتاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا پہرا ہے۔ اس سے میرے بھائیو یہ جلسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے
ہم دل میں کچھ باتیں لے کر جاوے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھا پا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہوں وہ بھی کوئی عزت ہیں، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہیں، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت وان طال سلامتھا، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جوان جوان لوگ قبروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ بھائیو اللہ سے توبہ کرو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اہل علم کی قدر کرو، اہل ذکر کی قدر کرو، اپنے بچوں کو حفاظ کرام بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ یہ دنیا چند دن کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی ڈگریاں الحمدللہ دینداری کے ساتھ بڑی غنیمت ہیں، اصل زندگی اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنی انرجی کو ختم مت کر دو۔ انرجی، یہ قوت، کتنے نوجوان شادی کی عمر تک پہنچنے کے پہلے اپنی جوانی کو برباد کر لیتے ہیں، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو گئی۔ اس آنکھوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ خطرناک آتی ہے۔ نیکی کا اثر ہے، گناہ کا اثر ہے۔ نیکی کا اثر سکون ہے، گناہ کا اثر زندگی میں سکون نہیں ہے، زندگی میں بے چینی ہے۔ نیکی کا اثر اللہ برکت دیتا ہے، زندگی میں، تندرستی میں، علم و عمل میں، رزق میں اللہ نیکی سے برکت دیتا ہے، اور گناہ کرنے سے اللہ برکت کو چھین لیتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا، آخری بات کہتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، تم نے تو کھانا بھی کھایا ہوگا، ہمارا تو کھانا بھی باقی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ گناہ کی 3 سزائیں نقد ملتی ہے۔ گناہ کی 3 سزائیں ہیں، ایک کا نام ہے، ایک سزا نقد ملتی ہے، کبھی اللہ تاخیر کرتے ہیں اور کبھی اللہ کی خفیہ تدبیریں چلتی ہیں۔ نقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے گناہ کیا، فوراً اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، من یعمل سوءا یجز بہ ومن اساء فعلیہا، کہ برائی کرے گا فوراً پکڑ آئے گی۔ ہمارے کراچی میں 1962 میں ایک بہت بڑا مالدار کراچی کی چوک میں اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دوستوں نے یوں کہا، بہت مندی ہے، بہت پریشانی ہے۔ اس نے تکبر سے یوں کہا، ارے تم 24 گھنٹے یہ بات کرتے ہو مندی بہت ہے، میرے پاس تو اتنی ساری مال و دولت ہے کہ مجھے ٹینشن ہے کہ مال کہاں لگاؤں، مال کہاں لگاؤں، میری 40 نسلیں تک میرا مال کھا سکتی ہے۔ اللہ کو تکبر کا جملہ پسند نہیں ہے۔ علم اللہ کی نعمت، اللہ نے دیا، مال اللہ کی نعمت، مال اللہ نے دیا، میری اور آپ کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی، وہ نوجوان بیمار ہو گیا، 6 مہینے میں دنیا سے الوداع ہو گیا۔ بہت مال تھا، جوان لڑکا 18 سال کا چھوڑا، اٹھتی جوانی تھی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا، جوانی تھی، پیسے تھے، اکاؤنٹ بھرے ہوئے تھے، مال و دولت کی ریل پل کی وجہ سے شباب و شراب مبتلا ہو گیا، حسین حسین لڑکیوں کے پیچھے لگتا رہا۔ پھر لوگوں نے کہا تو یہاں اس ملک میں کیوں پڑا ہے، بیرون ملک میں تو جا، وہ حسن وہاں شباب پر ہوتا ہے، وہاں تو بڑی عریانیت ہے، بڑی آزادی ہے۔ قلبوں میں جا کر اپنی زندگی کو برباد کر دیا، یہاں تک کہ اس کو اپنی ملکیت بیچنا شروع کیا، پیسے ختم ہو گئے، بیمار ہو گیا، اور اپنی گھر کے بیچنے کی باری آئی۔ جس چوک پر اس کے باپ نے یوں کہا تھا کہ میں مال کہاں لگاؤں، اسی چوک پر اس کا بیٹا 3 سال کے بعد بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نقص سزا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ 3 سال تک کاروبار چلا، پھر کاروبار فولڈ ہو گیا۔ بھئی جب اللہ نے نعمت دی تھی، اب تو نے نعمت کی ناقدری کی، اب اللہ تیری پکڑ کر رہا ہے، اب اللہ تیری پکڑ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکے ماں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جس شوہر کے بچے، جس باپ کے لڑکے ماں کے ساتھ ہو جاوے اور بیوی شوہر کی مخالف ہو جاوے، اور لڑکے بیوی کا ماں کا ساتھ دے، اس نوجوان اور اس انسان کی زندگی کیسی خطرناک ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے۔ اور تیسرا میرے بھائیو، اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ اچانک پکڑ لیتا ہے، پکڑ دیتا ہے،
پکڑ دیتا ہے. کوئی دکان میں کوئی انسان چوری کرتا ہے، چوری سیٹ کو پتا ہے کہ نوکر چوری کرتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا. 100 روپیہ نکالا، 200 نکالا، 300 نکالا، 1000 کی نوٹ نکالی، پھر کیوں نہیں پکڑتا؟ وہ ثبوت اکٹھے کر رہا ہے، ثبوت اکٹھے کر رہا ہے کہ پھر میں اس کو رنگے ہاتھ پکڑوں گا. پھر جب وہ پکڑا جاتا ہے، پھر اسٹوری شروع پہلے سے کرتا ہے تو نے 100 بھی نکالے، 200 بھی نکالے، پھر تمام پیسے وصول کر کے اس کو دکان سے نکال دیتا ہے. یہ مت سمجھنا میرے بھائیو کہ میں گناہ کرتا ہوں، اللہ کو خبر نہیں ہے. ہمارے گناہ اللہ جمع کر رہا ہے، ثبوت اللہ تعالیٰ لا رہا ہے. جس دن ثبوت اللہ کے پاس تو ہیں، امت کے سامنے ثبوت جب اللہ تعالیٰ کھولے گا، عزت نیلام ہو جائے گی میرے بھائیو. اس لیے اللہ کا ڈر پیدا کرو. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو فرمایا، اے میرے شاگردوں کی جماعت، ایسا کوئی کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرے. فرمایا حضرت ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کرتے. فرمایا جب تم رات کو خلوتوں میں گھروں پر جاؤ نا تو بستروں کے گناہ مت کرو، بستروں کے گناہ مت کرو، خلوتوں کے گناہ مت کرو. جب کوئی نوجوان اپنے بستر پر جا کر گناہ کرتا ہے، وہ زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں تھا، وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا، وہ زمانہ نہیں تھا. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی ہے کہ کچھ لڑکیاں کئی جگہ پر موج کرنے گئی، انجوائے کرنے گئی. ایک لڑکی کو دیکھا کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. پوچھا تو کیوں بیٹھی ہے؟ تو سب سہیلیاں جمع ہوئی انجوائے کرنے کے لیے، تو چپ چاپ کیوں بیٹھی ہے؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ میرا چھوٹا سا بیٹا گھر پر ہے، گیس کے پاس وہاں بیٹھا ہوا تھا اور ماچس کی تلی اس کے ہاتھ میں ہے. ہو سکے گا اگر اس نے گیس کو جلا دیا، چھوٹا سا بچہ ہے، بند کرنے نہیں آئے گا تو میرا پورا کا پورا گھر جل جائے گا. میں اس کے ٹینشن میں ہوں. مولانا علی احمدی فرماتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں، ایک ماں ایک خوشی کی جگہ پر آئی ہے، لیکن اس کو پتہ ہے میرے بیٹے کے ہاتھ میں ماچس کی تلی ہے، اس کی وجہ سے میرا پورا گھر جل سکتا ہے. آج ہم نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں اور جوان لڑکیوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل پکڑا دیے ہیں. گھر جلے گا تو نیا گھر بن سکتا ہے، ایمان جل گیا تو جہنم کا راستہ کھل چکا ہے. اس سے میرے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ کر کے، فضائل کی تعلیم کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اپنے گھر کے ماحول کو نورانی بناؤ. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. مولانا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، اگر ہم نے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جائیں گے. اس کے لیے ضروری میرے بھائیوں 11:15 بج چکے ہیں. الحمدللہ ہمارے بچوں نے اچھے پروگرام پیش کیے، ہماری اساتذہ نے بڑی محنتیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرماوے، بچوں کو مزید ترقی عطا فرماوے. جتنے بھی ہمارے مانگرول میں جتنے مدارس چل لگے ہیں، ہماری گجرات میں اور پورے عالم میں جہاں جہاں بھی مکاتب اور مدارس اور جامعات چل لگے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماوے. کام کرنے والوں میں اجتماعیت اخلاص پیدا فرماوے، مدرسوں کو ترقی عطا فرماوے، اور دشمنوں کے شر سے ہمارے مدارس اسلامیہ کی، مکاتب قرآنہ کی، علم کی، دعوت تبلیغ کی محنت کی، خانقاہوں کی، ہمارے بزرگوں کی اللہ